الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے متعلق ہفتہ واری سلسلے دروس جاری ہے. اس سلسلے میں اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کا تذکرہ چل رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار رہا ہے مسلمانوں کو سنبھالنے کے سلسلے میں، اس پر گفتگو تھوڑی سی ہماری پچھلے ہفتے ہوئی. بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پختہ کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اس مسئلے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ جو انتخاب ہے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا. اور نبی کی زندگی میں ایسی کئی باتیں پیش آ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کئی باتیں کہی جا چکی تھی کہ جن سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانشین اور خلیفہ ابو بکر کو ہی سمجھتے ہیں. اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک خاتون کسی ضرورت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو انشاءاللہ ضرورت پوری کر دی جائے گی. تو وہ خاتون بوڑھی کہنے لگی کہ اگر آپ موجود نہ ہو تو پھر کس سے رجوع کرنا ہے، آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کے وعدے کی تکمیل کون کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا. صحیح مسلم میں روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں ان کے لیے لکھ دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بات کے کہنے والے لوگ پیدا نہ ہو جائے کہ میں زیادہ حقدار اور فلاں و فلاں. اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، حالانکہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو پسند کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر اس سلسلے میں ایک عام اور مشہور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایام میں اپنی جگہ پر امامت کرنے کے لیے نامزد کس کو کیا؟ تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو پہلے سے اشارے ایسے موجود تھے کہ جن کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننا تھا. خلیفہ کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب ہوا ہے نا، تو وہ یوں کہنا چاہیے کہ بس ہو گیا، اور پھر مہر لگ گئی. ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ
انصار کے لوگ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں، اور جمع کس لیے ہے؟ تو خلافت کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے، کوئی خلفشار نہ ہو، بات آگے نہ بڑھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور تو دیکھا کہ گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت سعد بن عبادہ جو قبیلے خزرج کے سردار ہیں تقریر کر رہے اور کہہ رہے کہ دیکھو یہ جو مہاجرین ہیں نا، تو وہ تھوڑے لوگ تھے ہمارے مقابلے میں جو یہاں آ کر آباد ہوئے، معاملہ خلافت کا آن پہنچا ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں، تو ہمارے بھائیوں کو اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بات نہیں بنی، اور پھر ایک بات حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ کیا رائے ہے وہ؟ تو کہا کہ منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہماری طرف سے منتخب ہو جائے اور دوسرا امیر تم میں سے منتخب ہو جائے۔ کہ میں نے سوچا کہ میں گفتگو کروں گا، اور کئی باتیں اپنے خیال کے مطابق میں نے سوچ رکھی تھی جو کہنے کی تھی، اور بالکل وقت کے مطابق تھی اور مطمئن کرنے والی ہو سکتی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا الا رسلک، ٹھہرو ذرا، رک جاؤ۔ تو میں نے ان کے احترام کر لی، اور پھر ابوبکر نے گفتگو شروع کی۔ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے جو گفتگو کی ہے نا رضی اللہ عنہ، تو وہ ساری باتیں آ گئی جو میرے ذہن میں تھی، اور کچھ وہ باتیں بھی آئی جو میرے ذہن میں نہیں تھی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، عرب کے وہ قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے پر تو متفق ہونے والے نہیں ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، حدیث کہ الائمۃ من قریش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران اور خلیفہ قریش سے تعلق، کہا کہ یہ دو لوگ ہیں، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ ہزاروں رحمت نازل فرمائے، کہتے ہیں کہ ابوبکر اچھی لگی، لیکن یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ مجھ کو کہہ رہے، میرے ہاتھ پر کہہ رہے بیعت کرنے کو، تو یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ مجھے منتخب کر لیا جائے اور مجھے مار ڈالا جائے، تو یہ بات لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ میں ایسے لوگوں کا حاکم بنوں کہ جن میں ابوبکر موجود ہو، تو ابوبکر کی موجودگی میں میری یہ کیا جرأت ہو سکتی تھی کہ میں خلیفہ بنوں۔ تو اس طرح سے بات ہونے لگی، اور پھر بات آگے بڑھنے کا اندیشہ تھا کہ حضرت عمر نے کہا یا ابوبکر آپ آگے ہاتھ بڑھائیے قبل اس کے خلفشار پیدا ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے، پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت خلافت کی، پھر انصار کے لوگوں نے بیعت خلافت کی، اور پھر عمومی انداز کی بیعت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی ہے، تو تقریر جو کی ہے نا، وہ تقریر سننے کے لائق ہے، اور دل کو ذرا گرمانے والی تقریر ہے۔ ممبر پر چڑھے، اے لوگو فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں بہتر نہیں ہوں، میں تم میں بہتر نہیں ہوں۔ فإن احسنت فأعینونی، اگر میں اچھا داری صحیح نبھاؤں تو تمہیں میرا تعاون کرنا چاہیے، اور وإن اسأت فقومونی، اور اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں کچھ غلط کرتا ہوں، تو مجھے درست کرنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، میری صحیح رہنمائی کرو۔ اور کہا کہ الصدق امانہ، سچائی امانت ہے، اور جھوٹ خیانت ہے، اور کہا کہ والضعیف فیکم قوی عندی، تم میں جو کمزور ہے نا وہ میرے نزدیک قوی ہے، حتی اریح علیہ حق انشاءاللہ، جب تک کہ میں اس کی طرف اس کا حق نہ لوٹا دوں۔
اور جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اللہ کی توفیق سے، اس کی مشیت سے اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ کہا کہ لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، کسی قوم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ترک کیا تو اللہ نے اس پر ذلت مسلط کر دی، اور کہا کہ کسی قوم میں بے حیائی عام ہوئی تو اللہ نے عام مصیبت میں اس قوم کو مبتلا کر دیا۔ کہا کہ میری اطاعت کرنا، اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، اس وقت تک جب تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کروں تو پھر تمہارے ذمے بھی میری اطاعت نہیں ہے۔ کہا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ مختصر سی تقریر ہے، لیکن سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا کہ حاکم کی ذمہ داری کیا ہے اور رعایا کو کیا کرنا ہے اور اطاعت کا دائرہ کہاں تک ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ اب یہ ایک بات پیش آئی اور یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترکے کے مسئلے کو لے کر ان کی خدمت میں پہنچے، یا آدمی کو بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی مطالبہ ہو کہ فدق کا جو باغ ہے خیبر میں، اور خیبر کا جو مال غنیمت ہے اس میں سے ہمارا حصہ بطور کی ترکہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کے سلسلے میں مجھے جو معلوم ہے وہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کی وراثت نہیں ہوتی ہے، اور ہم جو چھوڑ جاتے ہیں نا وہ سب صدقہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت ابوبکر نے یہ بھی کہا کہ جیسا تصرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نا ان اموال میں، ویسا ہی تصرف میں بھی کروں گا جہاں جہاں خرچ کرتے تھے۔ تو چونکہ ازواج پر خرچ کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ اور اس کو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر وراثت نہیں تو پھر بیویوں کو کہاں سے دیا گیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلنے کا مسئلہ ہے کہ جیسا خرچ کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی خرچ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو لے کر ناراض ہو گئی، اور پھر 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس پوری مدت میں حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی؟ تو صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہے کہ حضرت علی کو ذرا تحفظ تھا۔ تحفظ کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بھائی ہوں، میں داماد رسول ہوں، تو خلافت کا جب معاملہ طے ہو رہا ہے اور خلیفہ کا انتخاب ہو رہا ہے تو مجھ کو بھی یہ حق بنتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار ہونے کی حیثیت سے، اور خاندان کے لوگوں کو بھی کہ ہم سے مشورہ کیا جاتا۔ تو ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، تھوڑے سے تحفظ میں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک باحیات رہی، لوگوں کی توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہی ہے، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے محسوس کیا کہ اب لوگوں کی توجہ نہیں رہ گئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کا ایک خیال ہے ان کے حوالے سے، اس بنیاد پر تعلق ہے، اچھا نبھایا جا رہا، لیکن اب ایک معاملہ طے شدہ ہے، اب اس کے سلسلے میں دوری اختیار کی جا رہی، تو مسلمانوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ حضرت ابو بکر ان کے یہاں ہاتھ ہوئی کہ کس لیے ہم نے بیعت نہیں کی، اور کہا کہ میں ہرگز بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے زیادہ فضیلت والا ہوں اور مجھے زیادہ حق بنتا ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ مشورہ نہیں کیا گیا ہم سے، ہمارے خاندان سے اس سلسلے میں مشورہ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، تو میں ایسے بیعت نہیں، میں ظہر کی نماز کے بعد بیعت کروں گا وضاحت کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے وضاحت کی، اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی اور پوری جو صورتحال تھی وہ سمجھائی، اور پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب باغ فدق کا جو مسئلہ ہے اس کو اچھالا جاتا ہے، اور بعض ہو کر
رفض میں پڑ جاتے ہیں، رافضیت کے شکار ہوتے ہیں، تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے جو قطعی طور پر سمجھنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے غصب کر لیا، حضرت عمر نے بھی اسی کو آگے بڑھایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ اسی پر گامزن رہے ظلم پر، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی تو آیا نا، تو حضرت علی لڑتے ہیں کن سے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک خاص مسئلے کی بنیاد پر۔ تو بڑے لشکر سے لڑائی کر رہے ہیں، اور اس مدت میں یہ مسئلہ بھی ان کے ساتھ ہوتا، اس طرح توجہ کا مسئلہ ہوتا اور اس طرف آنا تھا، تو حضرت علی اس کی طرف بھی توجہ کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان سے کوئی تعرض کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ لوگ تو انہیں کے ساتھ زیادہ تر، تو انہوں نے تعرض نہیں کیا اس مسئلے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ حق بنتا نہیں ہے وراثت کی بنیاد پر، تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اہل بیت سے ہمیشہ بہتر ہی رہا ہے، اور علماء نے لکھا، بخاری کی روایت ہے یہ کہ اس زمانے میں جب بیعت نہیں ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت بھی کوئی دوری کی بات نہیں تھی کہ ایسا ہے کہ ملتے ہو اور ملاقات وغیرہ سے کترایا جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک خاموش ماحول بنا ہوا تھا اور بیعت نہیں کی تھی۔ تو اسی دور کا ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لے جا رہے، بازو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیکھا حضرت ابوبکر نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گئے کندھے پر اٹھا لیا اور پھر کہا کہ تمہارا چہرہ تمہارے باپ سے نہیں ملتا ہے، تمہارے باپ سے نہیں ملتا ہے، تمہارا چہرہ کس سے ملتا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ روایت میں کہ حضرت علی سنتے رہے اور مسکراتے رہے، گویا کہ انہوں نے تصدیق کی۔ تو یہ تعلقات بحال تھے، اور بھی دیکھ سکتے، اور لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان اتنا معاملہ خراب نہیں تھا جتنا کہ خراب بنا کر پیش کیا گیا، اور دوسرے خلفاء کے ساتھ بھی۔ یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی ہے میں نے تاکہ کچھ اگر غبار ہے ہمارے سینے میں تو وہ صاف ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، تو یہ جو دور ہے نا، یہ بہت خطرناک دور ہے، بہت پریشانی کا دور۔ کیا ہے پریشانی کا مسئلہ؟ تو کئی قبیلے مرتد ہو گئے، اور ارتداد کی الگ الگ شکلیں پیش آئی۔ کوئی کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، کسی کا اصرار ہے کہ نماز تو پڑھنا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اور کچھ پورے طور پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اور پھر مدعیان نبوت کے دعوے دار بھی بہت سارے پیدا ہو گئے۔ تو ان سب سے نمٹنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے۔ یہ بات رکھ کے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اس کو کہتے ہیں جیش اسامہ یا لشکر اسامہ۔ یہ لشکر کون سا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے تھے، باتیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، بادشاہوں کے نام، حکمرانوں کے نام۔ تو رومی علاقے کے جو حکمراں تھے ان میں سے ایک غسان کا حکمراں ہوتا تھا، تو اس حاکم کو خط لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا، اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو قاصد کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے پوری تاریخ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا فیصلہ فرمایا، 3000 کا لشکر بھیجا، غزوہ جنگ موتا ہوئی ہے، بہت مشہور لڑائی ہے جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور کئی تلواریں توڑی ہے، تو اس لیے ان کو سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جنگ ہوئی ہے اور مسلمان آئے بچ بچا کر، 3000 تھے اور ادھر 2 لاکھ کے قریب کا مسئلہ تھا، تو آگے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ نہ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ ان کی ہمت نہیں بڑھے۔ تو ایک لشکر ترتیب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور کہا کہ وہاں جانا جہاں تمہارے باپ زید کو شہید کیا گیا تھا، اپنے گھوڑوں سے روند دینا جو سامنے آئے، اور فاتح بن کر واپس آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 دن پہلے، یعنی ہفتے کے دن، یہ لشکر تیار ہو گیا تھا،
لیکن یہاں طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگ گئی ہے تو لشکر رک گیا۔ اب سوال یہ تھا سامنے کہ اس لشکر کا کیا کیا جائے، اب بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بہت سارے لوگوں کی رائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہ تھی کہ اس وقت بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ مرتد ہو جا رہے لوگ، حالات اچھے نہیں ہے، تو یہ لشکر بھیج دیا جائے تو پھر مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ ذرا سننے کی لائق ہے۔ کہا کہ والذی نفس ابی بکر بیدی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفست بعث اسامہ، اگر مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ اس لشکر کے جانے کے بعد درندے مجھ کو اچک کر لے جائیں گے، یعنی کوئی رہ نہیں جائے گا میری حفاظت کے لیے مدینے میں، کہا کہ تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا اور ویسا ہی بھیجوں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گاؤں میں بستیوں میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ جائے نا تب بھی نہیں چھوڑوں گا، اور جس کام کا ارادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا ہے، ابو بکر کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کرے؟ تو یہ فیصلہ کیا جرأت کی بنیاد پر، ہمت کی بنیاد پر۔ اور بات ختم کر رہا ہوں میں کہ لشکر اسامہ وہاں تک گیا بلقا کے مقام پر، اور لڑائی ہوئی اور فاتح بن کر یہ لشکر لوٹا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ الٹا ہوگا، گڑبڑ ہوگا، لیکن مثبت اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا؟ تو علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے مؤخر مورخ ہیں، انہوں نے لکھا کہ لشکر اسامہ کے بھیجنے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے دشمنان تھے نا جو مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے للچائی ہوئی نگاہوں سے، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈال دی اور کہا کہ اتنے نازک حالات میں، برے حالات میں لشکر دور بھیجا گیا ہے تو ایسے نہیں بھیجا گیا ہے، پاور ہے۔ تو پاور کا پیغام گیا، اور بہت دنوں کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے گھس کر لڑنے کی جو ہمت ہونی چاہیے باہر والوں کو نا، وہ ہمت ختم ہو گئی۔ بات ختم کر رہا ہوں میں، تو یہ جو ہمت ختم ہوئی کس بنیاد پر رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بنیاد پر۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں عملی نمونہ ہمارے لیے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کریں گے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو نہیں کریں گے۔ تو نہیں کیا اس کو نہیں کریں گے کی مثال انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں ابھی آئی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔